باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفیٰ بربک ہادیا و نصیرا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس کے اندر جہاں انسانی رہنمائی کے لیے بہت اہم چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر ایک خاص چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام الہی کے اندر انسانیت کے لیے آگاہی کے طور پر ارشاد فرمائی ہے، آپ کی توجہ اس پہلو کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ انسان دنیا کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی محبت کو بھول گیا اور دنیا کے ان جھمیلوں میں، ان رنگینیوں میں کھو کر، خواہشات نفس کے اندر کھو کر اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو کر اپنے قلب کے اندر سے جو اللہ رب العزت کی محبت کا نور تھا، انسان اس نور کو اپنے ساتھ قائم نہ رکھ سکا اور اپنی بدعمالی کے باعث، بدافعالی کے باعث، نالائکیوں کے باعث وہ نور جو محبت الہی کا نور تھا وہ کمزور پڑ گیا، یا یوں کہا جائے کہ وہ ختم ہو گیا تو تب بھی بے جانا ہوگا۔ اور انسان نے شریعت کی پاسداری چھوڑ دی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنا چھوڑ دیا، شریعت کا حیا نہ رہا، خیال نہ رہا، احساس نہ رہا، اور یوں گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستا چلا گیا۔ اور ایسے نہج کے اوپر پہنچ کر بھی اگر کسی کے قلب کے اندر ذرا سا خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے تخلیق کرنے والا میرا رب ہے، مجھے اس کے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے، تو اسی وقت وہاں اسے اپنا رخ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اب گمراہی کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا انسان اور بے یقینی کی کیفیت کے اندر ڈوبا ہوا انسان، ضلالت اور گمراہی کے سمندر کے اندر غوطہ کھاتا ہوا انسان پھر پلٹ کر جب اس مولا کے دروازے کی طرف رجوع کرتا ہے تو پہلا کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، کوشش کرے کہ نماز کسی صورت میں اس کی چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ یہی ایک سجدہ ہے جس کے متعلق قرآن کا بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ نماز کی پابندی کرے، استغفار پڑھنا شروع کرے، نماز کی پابندی کو لازم جانے، اور اس کے بعد اپنی ہدایت کے لیے اس پر استقامت پر اور اچھے انداز میں ڈٹ جانے کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور نصرت الہی اس کے لیے اترے، مدد الہی اس کے لیے اترے، اور لطف الہی اور اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم اس کے لیے اترے، جو اس کے قلب کی ساری قدورتوں کو دھو کر اور قلب کی ساری سیاہیوں کو دھو کر جہاں اللہ رب العزت کی محبت کا نور پیدا ہو جائے۔ تو ایسے کام کے لیے اسے ایک وظیفہ توبہ و استغفار کرنے کے بعد، نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کے بعد، ایک وظیفہ وکفیٰ بربک ہادیا و نصیرا، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے اور آپ کا گھر خوشحالی کا گہوارہ بنے گا، اور آپ جس طرح بھی دلدل، جو سمندر کے اندر دلدل تھی، گمراہی کی، پریشانی کی، اس دلدل کے اندر غوطہ زن تھے آپ، اس گمراہی کی دلدل سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو جاری رکھیے، توبہ و استغفار کا عمل جاری رکھیے، نماز پنجگانہ کی کوشش کیجیے کہ پابندی کے ساتھ ادائیگی کا آپ اہتمام کریں۔
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا کاروبار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میٹنگس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دیگر معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، تو سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چھوڑ کر نماز کے لیے جاتا ہوں تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ قطعاً اس بات کا آپ ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہ رکھیں یا خیال تک بھی دل کے اندر نہ لائیں، اس لیے کہ آپ وقت اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر لگائیں گے تو آپ کے وقت کے اندر بھی اللہ برکت دے گا، اور آپ نماز کے لیے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ کے معاملات کے اندر بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اگر آفس ٹائم کے اندر وہ کام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کام کے اندر بھی اللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ آپ نماز کا اہتمام کیجیے، اور نماز کے اہتمام کے بعد یعنی خصوصی طور پر ہر روز نماز فجر کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ وقفا بربک ہادیم و نصیرا، اس آیت کریمہ کا ورد پوری کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیجیے، اور پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیجیے کہ پروردگار عالم مجھے اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، اور مجھے اپنی طرف سے نصرت عطا فرما، میری مدد فرما، اس دنیا کے اندر بھی مجھے کامیابی عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی مجھے کامیابی عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ دین کے اوپر چلنے والے بن کر ایک اچھے انسان کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ آپ کوشش کیجئے، اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قلب کے اندر محبت الہی کا نور ہوگا، اور اس محبت الہی کے نور کی وجہ سے آپ اللہ کے مقرب بندوں کے اندر انشاءاللہ شمار کیے جائیں گے۔